جاہلیت کی یہ رسم تھی کہ جس لڑکے کو منہ بولا بیٹا بنا لیا اب وہ حقیقی بیٹے کی طرح بیٹا بن گیا، وراثت بھی قائم ہوگی، وہ اس کا وارث، وہ اس کا وارث، اور اگر اس بیٹے کا نکاح کسی عورت سے ہوگا تو وہ اس کی بہو ہوگی، اب وہ ہمیشہ اس کے باپ کے لیے حرام ہے۔ تو حقیقی بیٹے کے جو مقام ہیں وہ اس کو دے دیے جاتے۔ اللہ نے اس رسم کو توڑا، اور توڑا بھی اپنے نبی کے عمل کے ذریعے۔ یعنی یہ اتنا یہ معاملہ مروج تھا، منہ بولے بیٹے کو جو ہے وہ حقیقی بیٹا بنا لینا، اور اس کی بیوی کو بہو کا درجہ دینا، اور اس کی بیوی سے نکاح کا حرام ہو جانا، اتنا یہ معاملہ مروج تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑنے کے لیے نبی کو نمونہ بنایا کہ خالی حکم نازل کر دینا کافی نہیں ہے، کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، لیکن نبی کا عملی نمونہ پیش کیا، عملی نمونہ پیش کیا۔ زید ابن حارثہ نبی علیہ السلام کا متبنہ تھا، منہ بولا بیٹا تھا، شام کا تھا یہ، اور بنو حذیل کے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور قیدی بنا لیا، اور قیدی بنا کے مکہ لے آئے، اور حذیل والوں نے زید ابن حارثہ کو خدیجہ بنت خویلد کو ہبہ کر دیا، خدیجہ بنت خویلد کو کہ ہبہ کر دیا، بلکہ حذیل سے زید بن حارثہ کو خریدا حکیم بن حزام نے۔ اب اس کا جو سید اور آقا وہ کون بن گیا؟ حکیم بن حزام، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ حکیم بن حزام کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، تو حکیم بن حزام نے اسے خدیجہ کو ہبہ کر دیا۔ جب نبی علیہ السلام سے نکاح ہوا خدیجہ کا تو خدیجہ نے اسے نبی علیہ السلام کو ہبہ کر دیا، اب یہ نبی علیہ السلام کا غلام بن گیا۔ اب شام سے لوگ آئے، زید کا والد اور زید کا چچا نبی علیہ السلام سے آ کر ملے اور کہا کہ ہم زید بن حارثہ کو واپس لینا چاہتے ہیں، جو اس کا فدیہ ہم ادا کرنے کو تیار، جتنے اونٹ بنتے ہیں وہ ہم ادا کرنے کو تیار ہیں، ہمارا لڑکا ہمیں ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ نبی علیہ السلام بڑے رحیم القلب، رقیق القلب، انہوں نے ان دونوں کا ایک تعلق دیکھا، آپس میں ان کی گریہ داری دیکھی، تو فرمایا کہ جاؤ تم زید سے پوچھ لو، زید بن حارثہ سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں فدیے کے بغیر تمہیں دیتا ہوں، فدیے کے بغیر دینے پر میں تیار ہوں۔ وہ زید کے پاس آئے اور کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو، تم غلام ہو، تمہیں آزادی مل رہی ہے، غلامی کی زندگی تو بڑی ناپسندیدہ ہوتی ہے، طعنوں کی زد میں ہوتی ہے، اور تمہیں ہم غلامی سے آزاد کر کے آزاد بنا کر لے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلو تم۔ زید بن حارثہ نے کہا جو میں نے خصائل خیر کے نبی علیہ السلام میں دیکھے ہیں، میں آپ کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں، اپنے چچا اور اپنے باپ پر میں نبی علیہ السلام کو فوقیت دوں گا۔ بڑی انہوں نے منتیں کی، بڑا سمجھایا بجھایا کہ تم غلام رہنے کو کیوں ترجیح دے رہے ہو، ہم تمہیں آزادی دلانا چاہتے ہیں۔ زید نے کہا کہ نبی کی غلامی مجھے اس آزادی سے زیادہ محبوب ہے، لہٰذا میں اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت دیکھی زید کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام کا برتاؤ دیکھا، شفقت اور پیار دیکھا، ان کی خیر کی خصائل دیکھی، تو وہ بخوشی آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو یہیں چھوڑ کے جاتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، نبی علیہ السلام کی غلامی اور رقیت میں ہم آپ کو چھوڑنے پر تیار ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے ان کا یہ طرز عمل دیکھا تو آپ نے بلند آواز سے کہا کہ لوگوں سن لو، آج کے بعد زید بن حارثہ ابنی میرا بیٹا ہے، آج کے بعد یہ زید ابن محمد ہے، یارثنی وارثہ، یہ میرا وارث ہوگا، میں اس کا وارث ہوں۔ چنانچہ زید کا چچا اور زید کا والد بخوشی شام لوٹ گئے، اور یہ متبنہ بن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔